بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فروا بہت ہی غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے کہ ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر ان کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تارا کی تو وہ شیرو سے کہتی ہے تم نے کیا سوچا تھا؟ تم بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور تارا کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شمشیر ساری باتیں سن رہا ہے۔ تارا شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو۔ لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے اگر آخر بابا صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس کی گھر کی بہو بنے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شمشیر کی ماں شمشیر سے یہ بات مخاطب کرتی ہے، شمشیر تمہیں ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کی جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، آپ تو اپنے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چلا جائے، دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھ لی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے، اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا، میں اس سے معافی مانگ لوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے، جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور وہ زندہ بچ گئی، تمہیں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے یہی سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بابا صاحب اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتے ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا صاحب سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسے تیری خود غرضی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فروا بہت ہی غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے کہ ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے
انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر ان کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرے تارا کی تو وہ شیرو سے کہتی ہے تو تم نے کیا سوچا تھا، تم بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور تارا کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شمشیر ساری باتیں سن رہا ہے۔ تارا شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو۔ لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے، اگر آخر بابا صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس کی گھر کی بہو بنے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شمشیر کی ماں شمشیر سے یہ بات مخاطب کرتی ہے، شمشیر تمہیں ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کی جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے، اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، آپ تو اپنے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں، اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چلا جائے، دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھ لی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے، اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا، میں اس سے معافی مانگ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے، جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور وہ زندہ بچ گئی، تمہیں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے یہی سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر، مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بابا صاحب اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا صاحب سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فروا بہت ہی غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے کہ ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر ان کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کرے تارا کی تو وہ شیرو سے کہتی ہے، تو تم نے کیا سوچا تھا، تم بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو
ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور تارا کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شمشیر ساری باتیں سن رہا ہے۔ تارا شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو۔ لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے، اگر آخر بابا صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی گھر کی بہو بنے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شمشیر کی ماں شمشیر سے یہ بات مخاطب کرتی ہے، شمشیر، تمہیں ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کی جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے، اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ تو اپنے بیٹے کو کھو سکتے ہو، لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں، اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چلا جائے، دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھ لی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے، اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور وہ زندہ بچ گئی، تمہیں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے یہی سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر، مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بابا صاحب اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا صاحب سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فروا بہت ہی غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے کہ ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر ان کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تارا کی، تو وہ شیرو سے کہتی ہے، تم نے کیا سوچا تھا؟ تم بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور تارا کو بھی اندازہ
نہیں ہوتا کہ شمشیر ساری باتیں سن رہا ہے۔ تارا شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو۔ لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے، اگر آخر بابا صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی گھر کی بہو بنے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شمشیر کی ماں شمشیر سے یہ بات مخاطب کرتی ہے، شمشیر، تمہیں ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کی جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے، اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ تو اپنے بیٹے کو کھو سکتے ہو، لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں، اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چلا جائے، دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھ لی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور وہ زندہ بچ گئی، تمہیں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے یہی سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر، مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بابا صاحب اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا صاحب سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فروا بہت ہی غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے کہ ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر ان کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تارا کی، تو وہ شیرو سے کہتی ہے، تم نے کیا سوچا تھا؟ تم بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں، اور یہ تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور تارا کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شمشیر ساری باتیں سن رہا ہے۔ تارا شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو۔ لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا،
اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے اگر آخر بابا صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ اس کی گھر کی بہو بنے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شمشیر کی ماں شمشیر سے یہ بات مخاطب کرتی ہے، شمشیر تمہیں ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کی جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے، آپ تو اپنے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چلا جائے، دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھ لی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے، اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا، میں اس سے معافی مانگ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے، جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور وہ زندہ بچ گئی، تمہیں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے یہی سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بابا صاحب اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو، جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتے ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا صاحب سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فروا بہت ہی غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے کہ ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے، لیکن اب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر ان کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تارا کی تو وہ شیرو سے کہتی ہے تو تم نے کیا سوچا تھا تم بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور تارا کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شمشیر ساری باتیں سن رہا ہے۔ تارا شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو، لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے اگر آخر بابا صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں، ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا،
انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی گھر کی بہو بنے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شمشیر کی ماں شمشیر سے یہ بات مخاطب کرتی ہے، شمشیر تمہیں ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کی جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے، اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ تو اپنے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں، اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چلا جائے، دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھ لی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور وہ زندہ بچ گئی، تمہیں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے یہی سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو۔ شمشیر، مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بابا صاحب اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے۔ مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا صاحب سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فروا بہت ہی غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے کہ ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر ان کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تارا کی، تو وہ شیرو سے کہتی ہے، تو تم نے کیا سوچا تھا تم بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے؟ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور تارا کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شمشیر ساری باتیں سن رہا ہے۔ تارا شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو۔ لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اگلی سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے، اگر آخر بابا صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی گھر کی بہو بنے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے،
اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شمشیر کی ماں شمشیر سے یہ بات مخاطب کرتی ہے، شمشیر تمہیں ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کی جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے، اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ تو اپنے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں، اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چلا جائے، دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھ لی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے، آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور وہ زندہ بچ گئی، تمہیں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے یہی سچ ہے۔ شمشیر، میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر، مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بابا صاحب اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتے ہیں، تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ میں تمہیں اس دن سمجھاتی رہی کہ میرے بابا تمہارے بابا صاحب سے پیسے مانگنے نہیں آئے تھے، لیکن تم نے میرا یقین نہیں کیا۔ یہ سننے کے بعد شمشیر کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بابا صاحب مہک کو شروع دن سے ہی اس کے گھر میں نہیں رکھنا چاہتے تھے۔ دوستو، دیکھنا نہ بھولیے گا ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب دوست؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ ڈرامہ سیریل کیسی تیری خود غرضی کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فروا بہت ہی غصے سے صوفیہ سے کہتی ہے کہ ممی نے تو حد ہی کر دی، پہلے تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب سے شمشیر نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، انہوں نے بھی خوشی خوشی اس کو قبول کر لیا ہے۔ لیکن اب وہ یہ بات جانتی ہے کہ اس لڑکی مہک کی وجہ سے شمشیر ان کے کتنے خلاف ہو گیا ہے۔ دوسری طرف اگر بات کریں تارا کی، تو وہ شیرو سے کہتی ہے، تم نے کیا سوچا تھا؟ تم بابا صاحب سے چوری چھپے کہیں چلے جاؤ گے اور ہم تم کو ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ یہ سننے کے بعد شیرو تارا کے سامنے بابا صاحب کی مکمل حقیقت کھول کے رکھ دیتے ہیں اور یہ تمام باتیں شمشیر بھی سن لیتا ہے۔ بابا صاحب نے ہی مجھے مہک کو مارنے کا حکم دیا تھا، مجھے نہیں پتا کہ مہک اپنی جان بچانے میں کیسے کامیاب ہو گئی، اور تارا کو بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ شمشیر ساری باتیں سن رہا ہے۔ تارا شمشیر کو اپنے سامنے دیکھتی ہی ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، میں جانتی ہوں کہ بابا صاحب نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن تم بابا صاحب کے غصے کو سمجھتے ہو۔ لیکن شمشیر کا غصہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا، اور اگلے سین میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شمشیر بہت غصے سے اپنی ماں سے کہتا ہے، اگر آخر بابا صاحب یہ سب کچھ کرنے کے لیے سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ ان کو میرے خوشیوں کا ذرا بھی خیال نہیں آیا، انہوں نے سب کچھ کیوں کیا؟ شمشیر بیٹا، تم میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، دراصل مہک کا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے اور یہ بات وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ اس کی گھر کی بہو بنے، بس اسی وجہ سے اس کو مارنے کی کوشش کی۔ ماں جی، بابا صاحب نے خود کو میری نظروں میں گرا دیا ہے، اب میں اس گھر میں مزید نہیں رہ سکتا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ شمشیر کی ماں شمشیر سے یہ بات مخاطب کرتی ہے، شمشیر تمہیں ماں کی خوشی کا ذرا بھی خیال نہیں ہے؟ امی جان، آپ بھی بابا صاحب کی جرم میں برابر کی شریک ہے، کیونکہ آپ سب کچھ جانتے تھی
اور آپ نے مجھے نہیں بتایا۔ شمشیر کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد شمشیر کی ماں بابا صاحب سے کہتی ہے اس کو روک لو، وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ آپ تو اپنے بیٹے کو کھو سکتے ہو لیکن میں نہیں برداشت کر سکتی۔ دلاور صاحب جواب دیتے ہیں اگر وہ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو وہ چلا جائے، دفع ہو جائے، میں اس کو نہیں روکوں گا۔ اس لڑکی نے اسے آنکھوں پر محبت کی پٹی باندھ رکھ لی ہے، اب مہک کے علاوہ اس کو کچھ نظر نہیں آتا۔ میں شمشیر کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، وہ ٹھیک ہے تو کہہ رہا ہے آپ نے مہک کو مارنے کے لیے کچھ نہیں کیا، اب وہ ساری حقیقت جان چکا ہے۔ اگر آپ شمشیر سے معافی مانگ لیتے ہیں تو وہ گھر چھوڑ کر نہیں جائے گا۔ میں اس سے معافی مانگ لوں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے کہ آخرکار شیرو تارا کے سامنے ساری حقیقت کھول کر رکھ دیتا ہے۔ جب میں نے مہک کو مارنے کی کوشش کی اور وہ زندہ بچ گئی، تمہیں ڈر گیا تھا کہ اب بابا صاحب مجھے نہیں چھوڑے گا، اسی وجہ سے میں کہیں چھپ گیا تھا۔ تارا اور شیرو کی یہ تمام باتیں شمشیر سن لیتا ہے، اس کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ وہ سن رہا ہے یہی سچ ہے۔ شمشیر میں سمجھ سکتا ہوں جس اذیت سے تم گزر رہے ہو، شمشیر مجھے بھی اندازہ نہیں ہو سکتا تھا بابا صاحب اتنی گھٹیا حرکت کر سکتے ہیں، لیکن تم بالکل بھی پریشان مت ہو۔ جیسے ہی شمشیر وہاں سے جانے لگتا ہے تو شمشیر کی نظر مہک پر پڑتی ہے، مہک وہاں موجود ہوتی ہے اور مہک شمشیر سے کہتے ہیں تمہیں اندازہ بھی نہیں، تمہارے اپنے بابا صاحب نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، میں تمہیں اس دن سمجھا